کربلا کے سب سے ننھے مجاہد کے حضور میں چند اشعار سے میں آغاز کروں گا. بار دیگر صلوات. شام اور کوفہ کے، شام اور کوفہ کے دربار علی اصغر نے، شام اور کوفہ کے دربار علی اصغر نے کربلا میں کیے، کربلا میں کیے مسمار علی اصغر نے، شام اور کوفہ کے دربار علی اصغر نے کربلا میں کیے، کربلا میں کیے مسمار علی اصغر نے، شام اور کوفہ کے پورے قد سے تو نہیں رن میں لڑا وہ، لیکن پورے قد سے تو نہیں رن میں لڑا وہ، لیکن پوری پوری قامت سے کیا وار علی اصغر نے، پوری قامت سے کیا وار علی اصغر نے، خم کیا نیزوں کو تلواروں کے سر کاٹ دیے، خم کیا نیزوں کو تلواروں کے سر کاٹ دیے، تیروں کو کر دیا بیکار علی اصغر نے، کربلا میں کیے، کربلا میں کیے مسمار علی اصغر نے، شام اور کوفہ کے دربار علی اصغر نے، تیر زن کرتے ہیں جس طرح ریاضت ویسے، تیر زن کرتے ہیں جس طرح ریاضت ویسے، خود کو 6 ماہ کیا
تیار علی اصغر نے خود کو 6 ماہ کیا تیار علی اصغر نے تیر زن کرتے ہیں جس طرح ریاضت ویسے تیر زن کرتے ہیں جس طرح ریاضت ویسے خود کو 6 ماہ کیا تیار علی اصغر نے صلوات. آئے اب کربلا کے اس مظلوم ماں کو ان کے کریل جوان بیٹے کا پرسہ دیں. ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سہرے کی صغرا کو دکھا لوں بے چین تھی خواہر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا دوں پھر لے کے بلائیں
تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہوئے مادر، ہے علی اکبر، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، ہے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ خدا اس پاکیزہ جوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بی بی سیدہ اور امام عالی مقام اپنے رستے پر ان کو قبول و منظور فرمائے۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر اعداء کے سامنے ایک عجیب جملہ رکھا، فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بالسبع، خدا نے ہمیں 6 امتیازات عطا فرمائے اور 7 فضیلتیں عطا فرمائے، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین۔ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، یقیناً استاد محترم مرحوم سید سفیر سجاد شیرازی شہید اور مولانا ناصر گھلو صاحب کا ہم پر قرض ہے، احسان ہے، ملت پر قرض ہے، بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ ان کے لیے کچھ تحفہ بھیجیں، اور جتنا زیادہ ان کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اتنا آپ کے دکھ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ کوئی عام بات نہیں، ہمارے چوتھے امام نے خود فرما دیا کہ اللہ نے ہمیں یہ امتیاز عطا فرمایا کہ ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھ دیا، تو مومنین کے دلوں میں محبت کوئی عام بات نہیں، خدا کا کام ہے، یقیناً خدا ہی ہے کہ جو ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزیں کیے ہوئے ہے۔ التماس کروں گا ان کے لیے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک مومن عزاداری کی پاداش میں شہید کر دیے گئے، ان کے لیے بھی التماس کی گئی، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیجیے۔ اس سے قبل کہ آغا صاحب کو دعوت دوں، ایک اعلان ہے کہ نیاز کے حوالے سے مومنین بعد میں متوجہ ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر یہ کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو ہم بھی حصہ ملا دیتے۔ تو اعلان ہے، اسٹال باہر لگا ہوا ہے فاقہ شکنی کے لیے یا ہر روز کی مجالس کے تبرک کے حوالے سے، اگر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اسٹال پر رابطہ فرمائے۔ میں بغیر کسی مزید تمہید کے حجت الاسلام والمسلمین استاد بزرگوار الشیخ انور علی نجفی دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ عشرہ محرم الحرام کی اس تیسری مجلس عزا سے خطاب کرنے کے لیے زیب ممبر ہوں۔ آپ سب کا استقبال کیجیے گا، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اپنی اپنی حاجات کے لیے اور تمام عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند تر صلوات۔ تھوڑا آگے آ سکتا ہے، تھوڑا اور آگے آ سکتا ہے بس ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ سلسلے گفتگو جس منزل تک پہنچی تھی اس منزل سے ہمیں ایک قدم پیچھے اس لیے آنا پڑا کہ کل کچھ احباب نے کچھ سوالات رکھے اور ان شبہات اور ان باتوں کو میں یہاں مطرح نہیں کرنا چاہ رہا تھا جو حملات ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ ان کا جواب جب آ جائے تو ان کی باتوں کے لیے یہاں وقت ضائع کرنا یا آپ کے اذہان کو مشغول کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن توجہ یوں دلائی گئی کہ کہا کہ بچوں کو اگر آپ بتائیں گے نہیں کہ یہ چیز اس چیز کا جواب ہے اور یہ جو آپ کو اعتراض کیا جاتا ہے، یہ جو شبہ اور باتیں آپ سے کی جاتی ہیں اس کا یہ جواب ہے، تب تک وہ شاید ریلیٹ نہ کر سکیں اور وہ انہی اعتراضوں کو پھر سنتے رہیں اور اس کا جواب پھر ان کے ذہن میں نہ آئے۔ اس لیے پھر ہم ایک سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں اور ان اسباب کی طرف جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان خدا پرست ہوتا ہے۔ ہم نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا، ہم نے کہا تھا اس بات کو گفتگو کرنے کی، ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فطری ہے۔ فطری چیز کے لیے سوال نہیں ہوتا کہ انسان کیوں خدا پرست ہے، انسان کیوں متدین ہے، انسان کیوں دیندار ہے۔ سارے انسان تمام عصر میں، حتیٰ عصر حجر میں، سٹون ایج میں بھی وہ موحد تھا، وہ عبادت گزار تھا، وہ کسی نہ کسی کی پرستش کرتا تھا۔ ابھی بھی جو آثار قدیمہ میں شہر نکلتے ہیں، گاؤں نکلتے ہیں، آبادیاں نکلتی ہیں، اور اس دنیا میں آج بھی کچھ علاقے، کچھ گاؤں، کچھ قصبے ایسے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک گاؤں ہو، کوئی شہر پرانا ہو جس میں سکول نہ ہو لیکن شہر ہے، ہاسپٹل نہ ہو لیکن شہر ہے، اسٹیڈیم نہ ہو لیکن شہر ہے، کتاب خانہ نہ ہو لیکن شہر ہے۔ لیکن اس روئے خاکی پر کوئی شہر ایسا کشف نہیں ہوا، ڈسکور نہیں ہوا جو شہر تو ہو اس میں معبد نہ ہو۔ شہر کا لازمہ یہ ہے جہاں 4 گھر ملے ہیں، آثار قدیمہ ملے تو وہاں ساتھ میں عبادت کی جگہ بھی ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فطری طور پر عبادت گزار ہے، خدا پرست ہے، موحد ہے، خدا کی عبادت اس کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے بچوں کو اور کہانیاں بتائی جاتی ہیں، اس لیے، اور پھر وہ جو کل مجھے اعتراض بتایا گیا وہ اعتراض ہے جو بہت عرصے پہلے دفن ہو چکا ہے، دنیا علم سے بھی دفن ہو چکا ہے، دنیا فلسفہ سے بھی دفن ہو چکا ہے۔ اور مجھے ابھی یاد نہیں ہے یہ بات میں نے یہاں کہی یا حیدری چوک میں کہی، میرا خیال ہے میں نے یہاں کہی کہ میدان فلسفہ تھا، وجود ہے یا وجود نہیں ہے، یہ فلسفے کا میدان ہے۔
الحاد ایتھزم بھی فلاسفرز پیش کرتے تھے، لیکن اب جو نیو ایتھزم آئی ہے اس میں فلسفے کو چھوڑ کر سائنس کو آگے لایا گیا ہے اور سائنس کی زبان میں ایتھزم کو پیش کیا جا رہا ہے. اور یہی جو اب نیو ایتھزم پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فلسفہ مر چکا ہے. جیسے وہ خدا کو کہتے ہیں موت الالہ، خدا مر گیا ہے، اسی طرح کہتے ہیں فلسفہ بھی مر گیا. فلسفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، منطق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عقل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب چیزوں کا جواب سائنس دیتی ہے. اسی لیے سائنس کے ذریعے یہ الحاد آگے پھیل رہا ہے. اور یہ جو اعتراض ہے کہ لوگ دیندار کیوں ہیں، اس کا اعتراض فلاسفرز کی طرف سے ہے. یعنی یہ پرانی باتیں ہیں، کوئی نئی کوئی بھی چیز نہیں ہے، صرف نئے لباس میں آتی ہیں. آپ پر بھی، تشیع پر بھی بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، کوئی نیا اعتراض نہیں، وہی پرانے کسی پوٹے اعتراضات ہیں، انہی کو مختلف الفاظ میں کیا جاتا ہے. آج کل یہ آسانی تو ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ اس کے جواب ابھی تقریباً سارے بچوں کو پتہ ہیں. ریفریش کرنا چاہیں تو ریفریش بھی ہو جاتے ہیں. مختلف تعابیر میں، مختلف زبانوں میں آج کل یہ ساری چیزیں دستیاب ہیں. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے، اور یہ اعتراض کارل مارکس کی طرف سے، مارکسزم کی طرف سے. مارکسزم ابھی دنیا میں اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، لیکن اس کا یہ اعتراض باقی ہے. کل کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہمارے بچوں کو یہ اعتراض ان کو سننے کو ملتا ہے، اس کا آپ جواب دیں کہ دین جو ہے وہ اقتصاد. مارکس کا نظریہ یہ ہے کہ دین نہیں، ہر چیز اقتصاد کی پیداوار ہے. اصل سارا اقتصاد ہے، اکنامک ہے. اکنامکس اگر ٹھیک ہے، اچھی ہے، تو اس کے مطابق نظریات ہیں. اگر اکنامکس خراب ہے، اس کے مطابق ہے. اکنامکس جیسے جیسے بدلتی جائے گی ویسے ویسے لوگوں کے نظریات، عقائد بدلتے جائیں گے. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو گزشتہ 4 سالوں میں ہمارے عقائد بہت بگڑ جانے چاہیے تھے. ہمارے اقتصاد تو ہماری بہت خراب ہو گئی ہے، روپیہ ابھی کہاں پہنچ گیا ہے، واقعی مہنگائی کہاں پہنچ گئی، لیکن ہمارا ایمان یا وہی ہے یا اس سے بہتر ہوا ہے. اس کا کوئی کوریلیشن نہیں ہے کہ اگر جو کچھ اقتصاد ہے اور اسی کی بنیاد پر ہی انسان کی سوچ چلتی ہے، فکر چلتی ہے، ایسا نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اقتصاد اور دین، اقتصاد اور باقی نظریات یہ انورس پروپورشن ہے. یعنی جتنا آپ کا اقتصاد اچھا ہوگا اتنا آپ کا دین کمزور ہوگا، جتنا آپ کا دین مضبوط ہوگا اتنا آپ کی اقتصاد، اکنامکس نیچے جائے گی. اور یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آتی بھی ہے، ہمارے جوانوں کو سمجھ میں آتی بھی ہے کہ بھئی یہ کیونکہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. وہ خدا کو نہیں مانتے اس لیے وہ ترقی کر گئے. یہ مثال سامنے پیش کی جاتی ہے. جواب یہ ہے کہ اگرچہ اکنامکس، اقتصاد ایک فیکٹر ہے جیسے باقی فیکٹرز ہیں، ان طرح ایک فیکٹر یہ ہے کہ انسان کی کوئی ایک چیز مضبوط ہو جائے دوسری چیز کمزور ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کھیلوں پہ اتنا کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یہ حکومتیں ہیں. آپ کے پاس سڑکیں بنانے کے پیسہ نہیں ہے، ہاسپٹل بنانے کے پیسے نہیں ہیں، اسکول بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ورلڈ کپ کھیلنے کے پیسے بہت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جوانوں کو اگر کسی کھیل میں لگا دیں گے تو دوسری طرف سے ان کی توجہ کم ہو جائے گی، وہ ادھر لگ جائیں گے. انٹرٹینمنٹ پہ اتنا کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ اتنے زیادہ چینل کہاں سے بن رہے ہیں؟ ان کے پاس سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جہاں وہ آپ کی جیب سے بہت سا پیسہ نکال رہے ہیں وہاں کوئی ایک چیز آپ کی اگر آپ اس میں مضبوط ہو جائیں. آج کل آپ کیوں زیادہ عبادت گزار ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا جنبہ عبادت قوی ہو گیا ہے، آپ مجالس میں تشریف لا رہے ہیں. دوسرا جو جنبہ شیطانی ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے. یہ تو انسان ہے، یہ بائی نیچر ہوتا ہے، کوئی ایک چیز اوپر چلی جائے نیچے آ جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں جہاں جہاں اقتصادی حالت اچھی ہے وہاں دین نہیں ہے. ایسا ہے نہیں، دین ہر جگہ ہے. اور دین سے مراد میں اسلام نہیں لے رہا، اور پریکٹسنگ اور وہ نہیں لے رہا کہ جو ریلیجیس ہے، جو پریکٹسنگ ہے اس کی بات نہیں کر رہا. نہیں، جو خدا کو مانتا ہے انکار نہیں کرتا، بس اتنی سی بات کر رہے ہیں فی الحال. اس کے بعد وہ کیسا ہے اور ہم جیسا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. یہ دنیا کے ہر بر اعظم میں ہے، دنیا کے ہر علاقے میں، ہر اقتصادی حالت میں موحد ہیں. تو اس کا اقتصاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر اس کا اقتصاد سے کیسے لینے دینا ہے؟ اس میں بھی دو متضاد باتیں ایک ساتھ کرتے ہیں. جب منطق نہ ہو، لاجک نہ ہو، ریزننگ نہ ہو، اور باتیں کرتے چلے جانا ہو،
اور پھر کہا جائے کہ ہم جو لاجیکل بات کر رہے ہیں اس کا کوئی جواب لا کے دکھاؤ، یہ اس سے بڑا ظلم ہے. بالکل بے ڈنگی باتیں ایک ساتھ کر دیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں جی یہ دین غریبوں کی پیداوار ہے، یہ جو فقراء ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، انہیں دنیا میں تو کچھ ملتا نہیں ہے، سارا وہ مراعات یافتہ اشرافیہ کھا جاتا ہے، ان پہ ظلم بھی ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دین بناتے ہیں، کہتے ہیں آج تم کھا لو، کل ہم دیکھ لیں گے تمہیں، قیامت ہوگی، ادھر حساب کتاب ہوگا. یہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہ غریبوں کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے اپنا دل خوش کرنے کے لیے. ایک طرف سے یہ کہتے ہیں، دوسری طرف سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ دوسری طرف سے آگے کہتے ہیں یہ امیروں نے، حکمرانوں نے دین بنایا ہے، اس لیے کہ سب کچھ کھا جاتے ہیں لوگوں کا، اور لوگوں کو کہتے ہیں تمہیں نہیں ملا تو ہم نے کچھ نہیں کیا، خدا نے تمہیں نہیں دیا، یہاں تم ہمیں نہیں چھیڑنا، قیامت کے دن تم دیکھ لینا، ہمیں جو کرنا ہے کر لو. تو ان دونوں میں سے ایک بات صحیح ہوگی، دونوں تو صحیح نہیں ہوگی، دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہوگی. یا غریبوں کا بنایا ہوا ہے یا امیروں کا بنایا ہوا ہے. اور پھر اس دین کے ذریعے یہ امیر غریبوں کا، یہ جو حکمران ہیں وہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، ان سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تو ہو رہا ہے، دین سے عوام کا استحصال ہو رہا ہے. تو آیا ان استحصال کرنے والوں نے دین بنایا ہے؟ استحصال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آیا جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں دین انہوں نے بنایا ہے، یا دین ایک حقیقت ہے اور کچھ مفاد پرست اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں؟ اس طرح تو طب بھی لوگ استحصال کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے سی ایس ایس کر لیا، سی ایس ایس کر کے وہ جا کے کسٹم میں لگ گئے. ان کے جو ساتھی ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا تم بہت لالچی ہو، تم نے، حکومت نے، قوم نے ٹیکس کے پیسے تھے تم پہ خرچ کر کے تمہیں ڈاکٹر بنایا، اور تم سی ایس ایس کر کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے کسٹم میں چلے گئے. اس نے کہا بھائی تم غریبوں کو لوٹتے ہو، میں امیروں کو لوٹنے کے لیے ادھر چلا گیا. فرق تو لوٹنا تو دونوں نے ہے، اس ڈاکٹر نے بھی لوٹنا ہے، اس آفیسر نے بھی لوٹنا ہے. میں اب امیروں کو صرف لوٹوں گا، تم غریبوں کو، مریضوں کو لوٹو گے. یہ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، آیا میڈیکل اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ استحصال کیا جائے، یہ ان استحصال کرنے والوں نے بنایا ہے؟ نہیں، یہ ایک فیلڈ ہے جو لوگوں کی ضرورت ہے، اس کی اپنی ایک مکانت ہے، اس کی اپنی ایک منزلت ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. اس سے کچھ مفاد پرست لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تجارت بھی اسی طرح ہے، سیاست بھی اسی طرح ہے، وکالت بھی اسی طرح، سب اسی طرح ہے، دین بھی اسی طرح ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ ڈاکٹر کیسا ہے، یہ جو آپ کو آپریشن سجیسٹ کر رہا ہے یہ کمانے کے لیے کر رہا ہے، یا واقعاً آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے، یہ جو آپ کو اتنے ٹیسٹ لکھ کے دیے واقعاً آپ کو ان کی ضرورت ہے، یا یہ آپ کا استحصال کر رہا ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کو علماء کا، ریلیجس لوگوں کا بھی پتا ہونا چاہیے، یہ مجھے صحیح حکم بتا رہا ہے یا میرا استحصال کر رہا ہے، یہ ممبر پہ بیٹھ کے استحصال کر رہا ہے یا خود خدمت کر رہا ہے، حسین کا پیغام پہنچا رہا ہے. یہ پتہ ہمیں ہونا چاہیے. بس دین جو الزام ہے استحصال کے لیے ہے، دین استحصال کے لیے نہیں ہے. دین ایک فطری ضرورت ہے. ابھی کل لائنیں لگ گئی تھی نا پیٹرول پمپ پہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ہم بھی مجلس پہ جا رہے تھے، جاتے ہوئے بڑا رش تھا، آتے ہوئے بڑا رش تھا، تو پتہ نہیں چل رہا تھا یہ مری روڈ کیوں بلاک ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ چلا پیٹرول پمپ کی وجہ سے. یہ کیوں استحصال کر رہے تھے؟ اس لیے کہ پیٹرول آپ کی ضرورت ہے. آپ کے یہاں چینی گندم کا کرائسس کیوں آتا ہے؟ اس لیے چینی گندم آپ کی ضرورت ہے. مفاد پرست ٹولہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. دین انسان کی فطری ضرورت ہے، اس لیے کچھ مفاد پرست ٹولہ اس سے استحصال کرتے ہیں. اگر یہ فطری نہ ہوتا تو کون استحصال کر سکتا تھا دین کے ذریعے، اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا. اور یوں کہتے ہیں یہ جو ایتھسٹ ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یوں آرگیو کیا جاتا ہے کہ یہ دین بے ضرر چیز ہے نا، اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، تو آپ اس کے خلاف کیوں ہیں؟ کتنے عقل مند ہیں. دین کا کوئی نقصان نہیں ہے. دین کے بغیر انسان نہیں ہے. کل ہم نے ثابت کیا کہ اگر آپ کی بات مانتے ہیں تو انسان ہی نہیں ہے. انسان اور حیوان میں کوئی ایسنشیل ڈفرنس ہے ہی
نہیں تو وہ تو انسان ہی نہ ہوا. انسان کو انسانیت دین دیتا ہے اسی زندگی میں. ابھی ہم اخروی زندگی کی بات نہیں کر رہے, وہاں ہونے والے فائدے اور نقصان کی بات نہیں کر رہے. یہ دین اس لیے نہیں ہے کہ یہ امیروں نے بنایا ہے غریبوں کو پیسنے کے لیے, یہ امیروں کے حق میں تو ہے ہی نہیں. دین کا کوئی حکم, ذخیرہ اندوزی حرام, ربا حرام, دھوکہ دینا حرام, یہ امیروں کو جچتا ہے یہ حکم؟ امیروں کو تو یہ چاہیے, انہیں تو کرپشن چاہیے, انہیں تو یہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے ان کو کہہ رہا ہوں, جو یہاں امیر بیٹھے ہیں, اور الحمدللہ آپ سب امیر ہیں کیونکہ آپ سب کے پاس ولایت امیر المومنین ہے, اس کی بات نہیں کر رہا میں. دین کس نے بنایا؟ غریبوں نے بنایا ہے. دین امیروں نے بنایا. پہلے تم فیصلہ کر لو, امیروں نے بنایا یا غریبوں نے بنایا؟ ٹھیک, امیروں سے جا کے غریبوں نے بنایا, غریبوں سے جا کے امیروں نے بنایا, اور دونوں سن رہے ہیں. دین کے لیے قربانیاں غریبوں نے دی ہے. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون, رسول خدا سے کہا ہم آپ کی پیروی کریں, یہ پس لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں, یہ غلام اور نچلے درجے کے لوگ آپ کے پیروی کرتے ہیں, ہم آپ کی کیوں پیروی کریں؟ یہ اشرافیہ نے بنایا ہوا دین ایسا ہوتا ہے. ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا, یہ ہمارے معاشرے کے جو اراذل ہیں, پسے ہوا طبقہ ہے, نچلا طبقہ ہے, کمی ہے, یہ لوگ دین لے کے آئے, وہ دین ہم لے کے آئے. یہ اشرافیہ کا کہنا تھا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. یہ آیت اصحاب میں بھی بہت سو کو پسند نہیں تھی کہ سونا چاندی اگر جمع کرتے ہو تو جنت جہنم کی بشارت ہے. کتنا بڑا مذاق اڑایا ہوا ہے. فبشرهم, انہیں بشارت دے دو کس چیز کی؟ عذاب علیم کی. تم بڑا سیٹھ بن کے خوش ہو کہ میں بڑا سیٹھ بن گیا ہوں, سیٹھ بننے کے بعد ان کو کیا بشارت دی جا رہی ہے؟ عذاب علیم کی. ایک اور بات پتہ نہیں کتنے حد تک واضح ہوئی اور کتنے حد تک بات واضح نہیں ہوئی. اگر واضح نہ ہوئی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں, ہم کل دوبارہ بھی تشریح کر دیں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. دین جہالت کی وجہ سے, یہ جو عوامل طبیعی ہیں, نیچرل جو ڈس آرڈرز ہیں, حوادث ہیں, یہ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. زلزلہ کیوں آتا ہے پتہ نہیں ہے, بارش کیوں ہوتی ہے پتہ نہیں ہے, تو اس جگہ پہ دین کو رکھ دیتے ہیں, خدا کو رکھ دیتے ہیں. بارش خدا برساتا ہے, زلزلہ خدا غضبناک ہو گیا اس لیے, گناہ زیادہ ہو گئے اس لیے. کرونا کیوں آیا جی؟ خدا غضبناک ہو گیا, لوگوں کے گناہ بڑھ گئے, انہوں نے یہ کھانا شروع کر دیا. جو گیپ تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اس گیپ میں خدا تھا. اب جب سائنس نے ترقی کرنا شروع کر دی اور ان سارے سوالوں کا جواب آ گیا تو خدا کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. ڈیتھ آف گاڈ, خدا نہیں رہا. کتنا بڑا مبالغہ ہے اگر آپ میرے ساتھ ہیں. ہمارا سوال کیا ہے؟ دین کی بات کیا ہے اور ایتھزم کی بات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں خدا ہے, وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے. یہ بارش کون برساتا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے. بارش کیسے ہوتی ہے, زلزلہ کیسے ہوتا ہے, یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا. یہ مقام ثبوت اس بات یاد ہے بھائی, ثبوت پہ آؤ نا. ہم کہہ رہے ہیں خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے, ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے. وہاں تم کس کو لے آئے؟ بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, بارش کون برساتا ہے, زلزلہ کون کرتا ہے. چلو جی یہ ہمیں پتہ نہیں تھا, پتہ چل گیا, اس سے کیا ہوا؟ ہمارا سوال تو اپنی جگہ ہے.
ہمارا سوال ان سے تو تھا ہی نہیں. اور اگر ہم کہتے تھے کہ بارش خدا برساتا ہے اور آج آپ کی سائنس نے بتا دیا کہ بارش کیسے ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بارش خدا کی طرف سے نہیں ہے. جی وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ہوائیں چلتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہوا چلتی ہے, امیر المومنین کہتے ہیں ہوا چلتی نہیں ہے, ہوا چلائی جاتی ہے. جس نظام کی وجہ سے یہ ہوا چلتی ہے, جس نے بارش کا یہ نظام بنایا ہے کہ یہ بادل کئی ہزار ٹن پانی لے کر لاکھوں کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں, اس خالق نے بارش برسائی ہے. بادل نے کیسے بارش برسا دیا؟ بادل کو کیا پتا ہے؟ بادل میں یہ سسٹم, یہ شعور, یہ وزن اٹھانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ بارش اسی نے برسائی ہے. ہم خدا کو مادی اسباب کی جگہ نہیں رکھتے کہ مادی اسباب کے پتہ چلنے سے خدا کی جگہ خالی ہو جائے. مادی اسباب کی اپنی جگہ ہے, ان مادی اسباب کو سبب بنانے والے علت العلل کی اپنی جگہ ہے. ہمارا سوال الہات میں اس علت العلل سے ہے, اس وجود اول سے ہے, اس واجب الوجود سے ہے, جس کے وجود سے سب کا وجود ہے. اس کا وجود ہے یا نہیں, یہ سوال ہے. بارش سے سوال ہمارا ہے ہی نہیں. اگر اس نقطے کو میں اپنے بچوں تک پہنچا سکا ہوں کہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ جو بھی ہوں, ہم ان ظاہری اسباب کی جگہ خدا کو کبھی بھی نہیں رکھتے. ان ظاہری اسباب کو سبب جس نے بنایا ہے, ہم اس کی نسبت اس مسبب الاسباب کی طرف دیتے ہیں. یہ بات انشاءاللہ واضح ہے. اگر یہ بات واضح ہے تو آپ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ مدد صرف خدا سے مانگنی چاہیے یا علی سے بھی مانگی جا سکتی ہے. کیا خیال ہے جی؟ اگر آپ کو کہیں یہ کہہ دیا جائے جی خدا مدد تو صرف خدا سے مانگی جا سکتی ہے, اور آپ یہاں آگے کہیں ہم نے تو یہ جو ہیں شیعہ علی سے مدد مانگتے ہیں. بھائی علی سے جو مدد مانگتے ہیں وہ اور ہے, خدا جو صرف مدد کر سکتا ہے وہ اور ہے. خدا کا نظام ہے کہ وہ اپنی نصرت جس کے ذریعے چاہے لوگوں کو دیتا ہے, اور وہ مشیت خداوندی سے, ید اللہ سے اگر ہم نصرت خدا طلب کریں اور یا علی مدد کہیں, یہ شرک نہیں ہے, یہ عین توحید ہے. وَاجْعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. رسالت مآب کی دعا ہے کہ مجھے چاہیے, کیا چاہیے؟ تجھ سے چاہیے. من لدنک, کوئی اور. خود خاتم بھی اپنا خلیفہ خود مقرر نہیں کر سکتا, اسے بھی بارگاہ الہی سے طلب کرنا ہے. بارگاہ الہی سے طلب کیا کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, مجھے ایک وزیر دے, خلیفہ دے, وصی دے, جو سلطان بھی ہو, جو نصیر بھی ہو, نصرت خدا کو مدد کرنے والے مشکل کشا علی ابن ابی طالب کی شکل میں طلب کیا. اگر آپ یا علی مدد کہتے ہیں تو یہ سنت رسول ہے. رسول یا اخی مدد کہتے تھے. اے میرے بھائی علی ابن ابی طالب, میری مشکل کشائی فرما. جو ظاہری اسباب ہیں وہ اپنی جگہ ہے. یہ بات بھی میں واضح کر دوں, جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ پھر ابھی بہت سے لوگ ہیں, ابھی پھر بھی لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن رہتی ہے کہ بھئی آپ کیسے کہتے ہیں یا علی مدد شرک ہے. ہاں, یا علی مدد کی ایک صورت شرک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں کہوں میں نے خدا سے مانگا, خدا نے نہیں دیا, اب علی کے پاس جاتا ہوں, خدا نے نہ دیا تو میں علی سے لے لوں گا, علی مدد کر مجھے دے دے. یہ شرک ہے. ہم جو علی سے مانگ رہے ہیں یہ در حقیقت خدا سے مانگنا ہے. آپ چھوٹی موٹی مدد کی بات کر رہے ہیں نا, خدا نے ہدایت آپ کو سیدھا ہدایت دے سکتا تھا, ڈائریکٹ نہیں دے سکتا تھا. خدا آپ کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا, ڈائریکٹ دی ہدایت آپ کو نہیں. قرآن کے ذریعے دی, رسول خدا کے ذریعے دی, اہل بیت کے
ذریعے دی. خدا جو ڈائریکٹ دے سکتا تھا وہ ذریعے سے دیتا ہے, تو میں اگر اسی ذریعے سے خدا سے مدد مانگوں, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں خدا نہیں, مجھے علی سے مدد چاہیے. اگر میں یہ جتنے شرک کہنے والے ہیں, اگر ان کا بچہ مریض ہو جائے اور بچے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچے, کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیجئے. یہ سارے شرک کی فیکٹریاں جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں, وہ اپنا بچہ لے جا کے سیدھا یہی کہیں گے, ڈاکٹر صاحب اگر آپ میں ڈاکٹر کوئی ہیں اور ایسا آدمی آ جائے اسے کہ شرک شرک, جاؤ دفع ہو جاؤ ادھر سے, میں زندگی بچاؤں گا, تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نہیں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ زندگی بچانے والے, زندگی بچانے والا تو خدا ہے, لیکن زندگی کس انجیکشن سے بچتی ہے, کس کرنٹ سے بچتی ہے, کس دوائی سے بچتی ہے, اس کا علم خدا نے آپ کو دے رکھا ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں بچا لو, یعنی وہی علم خدا کے ذریعے, علم جو خدا نے آپ کو علم دیا ہے اس کے ذریعے میرے بچے کو بچا لو. تو آپ اسے مڑ کے کہیے گا, پھر یہی کہو آ کے سارا جملہ کہو کہ تمہیں خدا نے علم دیا ہوا ہے, تم اس علم کے ذریعے میرے بچے کو بچا لو. وہ کیا کہے گا, اتنا بولتا رہوں گا تو میرا بچہ گزر جائے گا. بھائی میری نیت میں ہے, لیکن کہوں گا سیدھا تم سے. اور آپس میں کہتے ہیں ہم آپس میں مدد مانگتے ہیں, رسول خدا سے مدد نہیں مانگ سکتے. آپس میں کیوں مدد مانگتے ہیں؟ کیونکہ آپ زندہ ہیں, آپ کر سکتے ہیں مدد. نعوذ باللہ, رسول مدد نہیں کر سکتا. یہ انہی کی طرح ہے. ہمارا بحث یہ نہیں, ہمارا ان سے ابھی مکالمہ نہیں ہے, ہم ادھر اتفاقاً ادھر آگے. سمجھنا ہم نے کیا ہے, ہم جو ظاہری اسباب ہیں انہیں نہیں کہتے کہ یہ اسباب کریں گے یا خدا کرے گا, ایسا نہیں ہے. مدد بھی یہ نہیں ہے یا علی کرے گا یا خدا کرے گا. بارش یا بادل برسائیں گے یا خدا برسائے گا, نہیں. وہ مسبب الاسباب ہے, سب کچھ اس کی طرف سے ہے, اس کا نظام ہے, اسی نے مشکل کشا کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا, جب آپ کو موت آتی ہے تو کون آپ کو موت دیتا ہے؟ آیت ہے قرآن کی کہ ہمارے ملائکہ. موت دینے والے کون ہو گئے؟ ملائکہ. آیت ہے قرآن کی. دوسری آیت کیا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت. اب موت دینے والا کون ہو گیا؟ ملک الموت. عام فرشتے نہیں بلکہ ملک الموت موت دیتا ہے. تیسری آیت کیا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها. جب موت آتی ہے تو موت کون دیتا ہے؟ اللہ. اب ان تینوں میں سے صحیح کون سا ہے؟ فرشتے, ملک الموت اور اللہ. کون سا صحیح ہے جی؟ تینوں صحیح ہے. اللہ کا حکم ہے, اور یہ جو فرشتہ جان قبض کر رہا ہے یہ ملک الموت کا کارندہ ہے, ملک الموت کے حکم سے. ملک الموت کا بھی ہے جان لینا, فرشتے کا بھی ہے, اور ان کو یہ اختیار, یہ طاقت, یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے بھی قبض کی. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہماری آپس کی مشکل بھی حل ہو گئی اور ایتھسٹ کے ساتھ بھی مشکل حل ہو گئی. جو میں اپنے بچوں کو ایک چیز سکھانا چاہ رہا ہوں کہ جس لیول پہ جا کے وہ آپ سے گفتگو کریں آپ بھی اسی لیول پہ چلے جائیں. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس لیے دیندار ہوتے ہیں کہ یہ اسباب ہیں, یہ ریزنز ہیں, آپ فقر کی وجہ سے, آپ جہل کی وجہ سے, آپ فلاں وجہ سے آپ مسلمان ہوئے ہیں, آپ موحد ہوئے ہیں, تو آپ کہیں ہمیں ہی پتہ ہے آپ کس وجہ سے ایتھسٹ ہوئے ہیں. ہم بھی بحث اسی جگہ لے کے آئیں گے نا. ہم کہیں گے بھائی آپ کیوں ایتھسٹ ہوئے ہیں, ہمیں وہ بھی پتہ ہے. ہم پھر وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ ایتھسٹ کیوں ہوئے ہیں. ایک سائیکیٹرسٹ ہے ڈاکٹر پول وٹس, سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. اس کی کتاب ہے فیتھ آف فادرلیس, دی سائیکولوجی آف ایتھزم. یہ خود ایتھسٹ ہے اور بہت بڑا سائیکیٹرسٹ ہے, دنیا کے صف اول کے ماہر نفسیات میں سے ہے, اور 20 سال خود ایتھسٹ رہا ہے. ماہر بھی ہے, اسپیشلسٹ بھی ہے, اور ایکسپیرینس بھی ہے, کیونکہ ایتھزم کا بھی اس نے ایکسپیرینس کیا ہے, اور وہاں امریکہ میں ہوتے ہوئے دنیا کے بڑے بڑے سارے ایتھسٹ کے ساتھ اس نے زندگی بھی کی ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے ایتھسٹ ہیں یہ سب کے سب ذہنی مریض ہیں. ایتھزم ایک ذہنی
مرض کا نام ہے. کوئی ایتھسٹ ملے گا آپ کو, آپ اس کو کہہ دیجیے گا, اور اسے کہیں ذرا سرچ کر لو, یوٹیوب پہ ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ہے 2 منٹ کی ہے, سارے بڑے ایتھسٹ ہیں, ان کا آتا ہے کہ ان سب میں 1-2 چیزیں کامن ہیں. ایک چیز کامن کیا ہے, یہ سب ایتھسٹ ہیں. دوسری چیز کیا ہے, یہ سب ذہنی مریض ہیں. آپ مانیں گے اس کو یا نہیں مانیں گے؟ بچے بہت سے, ابھی میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, میں قصدن میں نہیں چاہتا یہاں سے ان لوگوں کے نام لوں, جو ان لوگوں کو نہیں سنتے خواہ وہ بھی سننا شروع کر دیں. ٹھیک, جو ان ایتھسٹ کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو 4 ہارس مین ہیں, ان کے بڑے ہیرو بنے ہوئے 4, اور یہ آج کل انہوں نے بڑی وہ کر رکھی ہے دنیا کو فتح کرنے کے لیے اور ایتھسٹ کرنے کے لیے. انہیں اگر آپ دیکھیں, یہ سوٹیڈ پوٹیڈ اور بہت ہی زیادہ ہینڈسم اور بہت گریسفل اور بڑے روب سے اور دبدبے سے, آرام سے, وقار سے, متانت سے آتے ہیں اور مسکرا کے بات کرتے ہیں. ان میں تو کوئی ذہنی مرض کا آثار نظر نہیں آتا. انہیں میں اچھا وکیل ملا ہوں نا, اس سے اچھی تعریف اور اس کی کون کر سکتا ہے. جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ متین شخصیت ہیں, ان میں کوئی مرض نہیں ہے. ایک مثال نفسیات میں بھی ہے کہ اگر آپ بطخ کو پانی کے اوپر دیکھیں, وہ کیسے نظر آتا ہے؟ باوقار نظر آتا ہے, بڑا مطمئن نظر آتا ہے, اس میں کوئی حرکت نہیں ہے, بہت خوبصورت, بڑا کمال جمال اس میں ہوتا ہے. لیکن اسی بطخ کو اگر پانی کے نیچے سے دیکھیں تو اس میں بڑا اضطراب ہوتا ہے, وہ مسلسل اضطراب میں ہوتا ہے. شخصیت, ایک شخصیت باہر سے نظر آتی ہے, ایک شخصیت انسان کے اندر ہوتی ہے. یہ پال وٹس جو ہے ان لوگوں کی شخصیت میں جان کے اندر سے اس نے خبر دی ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہیں, مریض ہیں. اچھا, یہ پال وٹس کے پاس تو سب آئے نہیں ہیں, اس کی کلینک میں تو نہیں آئے جو اس نے ایگزامن کیا اور پھر بتایا ہو کہ یہ ذہنی مریض ہیں. اس نے کیسے بتایا؟ یہ کہتا ہے ان سب میں ایک چیز مشترک ہے, وہ یہ ہے کہ یا ان کا باپ نہیں ہے یا انہیں باپ کا پیار نہیں ملا ہے. باپ بڑا ضروری ہے, اور یہاں میرے سامنے سب باپ بیٹھے ہیں, یا ابھی باپ ہیں یا باپ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, باپ کا بڑا کردار ہے, اور سب سے بڑا کردار یہ جو ابھی یہ گفتگو ہوگی وہاں سامنے آئے گا کہ باپ کا کتنا بڑا کردار ہے. خدا را اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں, اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کریں. کوئی چیز آپ کی جگہ پوری نہیں کر سکتا ہے. آپ لوگوں کے لیے مائیں ہماری نچلے منزل میں بارگاہ میں ہیں, وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں. بچہ اگر بگڑ جاتا ہے تو ماں کو الزام دیتے ہیں, ماں نے اچھی تربیت نہیں کی ہے. نہیں, سب سے بڑا الزام باپ پر ہے, ماں پر نہیں ہے. وہ کمی اگر باپ کی طرف سے کمی رہ گئی, اس کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. یہ جتنے ایتھسٹ ہیں, اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ ریسرچ موجود ہے, سب کا سب لکھا ہوا ہے, آپ لوگ خود ریسرچ کر لیں, پڑھ لیں ریسرچ کیا ہے. ریسرچ تو ہوئی ہے. یہ جتنے ہیں ان میں یا ان کا باپ نہیں ہے, اور آج کل تو ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہو رہا ہے, اور فارم میں سے باپ کا نام بھی حذف ہو گیا ہے. ابھی بہت سی دنیا میں اب باپ نہیں پوچھتے کون ہے, کیونکہ بہت سوں کا باپ ہی نہیں ہے, کیا پوچھنا. یا ان کا باپ نہیں ہے, یا ان کا باپ بہت سخت تھا, بہت مارتا تھا. سختی بھی ممنوع. یہ ریسرچ اپنی جگہ, ساتھ ساتھ ہمیں یہ میسج بھی لینا ہے نا کہ والدین کو سختی نہیں کرنی چاہیے. اور آج کل کی نسل ویسی سختی سے بات مانتی ہی نہیں ہے. وہ ہم لوگ تھے جو لاتوں کے بوت تھے. آج کل کی نسل باتوں سے مانتی ہے, لاتوں سے نہیں مانتی. تو یہ آج کل کی نسل کے لیے اچھی خبر کہ آپ کے بزرگوں سے یہ التماس ہے, میں بزرگوں سے تو درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ یہ بہت اچھے ہیں, بہت سمجھدار ہیں, ان سے باتیں تو کرو, یہ سب مانتے ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں, انہیں سمجھو, انہیں سمجھاؤ. یہ بہت سمجھدار ہیں,
اور اگر میری پچھلی مجالس آپ کو یاد ہوں تو میں نے یہ نتیجہ نہ جانے یہاں دیا تھا یا حیدری چوک پہ دیا تھا آپ کو کہ یہ جو دنیا ایتھزم کی طرف گئی ہے یہ اس لیے جا رہی ہے کہ یہ اب بچے سمجھدار ہو گئے ہیں, خرافی دین کو نہیں مانیں گے, صحیح دین کو مانیں گے. صحیح دین کی تلاش میں اگر ان کو دین پہ رہنے دیا گیا تو یہ سب علی والے ہو جائیں گے. بہت بڑا خطرہ ہے نا, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا دین ہی ختم کر دو, ان کے ذہن میں سوال ہی ختم کر دو, خدا کا تصور ہی ختم کر دو, نہیں تو یہ سب علی والے ہو جائیں گے. اور یہ ہو کے رہے گا. ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے معلوم نہیں, لیکن یہ ہو کے رہے گا. جب یوسف زہرا کی حکومت کیسے ہوگی؟ سب علی والے ہوں گے تو حکومت ہوگی نا. تلوار سے نہیں ہوگی, علم سے ہوگی, محبت سے ہوگی, شفقت سے ہوگی, رحمت سے ہوگی. خدا انشاءاللہ ہمیں جمال منتظر نصیب فرمائے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. باپ حدیث میں بھی ہے, ابھی میں حدیث پیش نہیں کرتا, میں نے پیش کی بھی ہے پہلے, آپ میں سے کچھ نے سن رکھا ہوگا. اس مضمون کی احادیث کو بھی پڑھ لیں. واللہ آج کل بہت آسان ہو گیا ہے, اتنا آسان ہو گیا جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کو جو حدیث چاہیے, جس موضوع پہ جتنی حدیث چاہیے سرچ کریں, مل جاتا ہے. اور میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اپنے گوگل کو مسلمان کرو, شیعہ کرو. اگر آپ حدیث سرچ کریں گے, میں ابھی 2 لفظ لکھتا ہوں, وہ 2 کلمے, 2 صرف الفابیٹ, وہ کسی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں, کسی گانے میں بھی ہو سکتے ہیں, ناول میں بھی ہو سکتے ہیں, کہیں بھی ہو سکتے ہیں. وہ سیدھا قرآن اور حدیث نکال کے دیتا ہے گوگل. اتنا وہ انٹیلیجنس ہو گیا ہے کہ اس کو کیا چاہیے. وہ اس کو اتنا ذہین کس نے بنایا ہے؟ آپ نے اور میں نے. وہ ہمیں پڑھتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے, یہ کن چیزوں کے پیچھے جاتا ہے. تو یہ احادیث پڑھیں ذرا, حدیث میں ہے. اور یہ بچے سن لیں, اپنے والدین کو بھی یاد دلاتے رہیں یہ حدیث, کہ جب اپنے بچوں سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو, اس لیے کہ تمہارے بچے تمہیں رازق سمجھتے ہیں. اب آ جائیں یہ پال وٹس کی, جو سائیکیٹرسٹ ہے. یہ حدیث تھی نا, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ مفہوم الہ, اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے. خالق کیا ہے, رازق کیا ہے, قیوم کیا ہے, حافظ کیا ہے, رحیم کیا ہے, رحمان کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, اس میں اللہ کی رحمتیں کیا ہیں, اس کو بچہ نہیں سمجھ سکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان ساری صفات کو اپنے باپ میں دیکھتا ہے. وہ باپ کو خالق سمجھتا ہے, وہ باپ کو رازق سمجھتا ہے, وہ باپ کو حافظ سمجھتا ہے, وہ باپ کو قیوم سمجھتا ہے. اس کو باپ پروٹیکشن دیتا ہے, اس کو باپ رزق دیتا ہے. جب ایک بچے کو یہ صفات نہ ملیں, یہ باپ نہ ملے جو اس کو یہ چیزیں دے, تو جب بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب باپ نہیں تھا اور اس نے مجھے یہ چیزیں نہیں دی, پھر بھی میں بڑا ہو گیا, اب خدا بھی نہیں ہے, میں پھر بھی اپنا کام چلا لوں گا. یہ ذہنی مریض ہے. اور جس باپ نے اپنے بچے پہ سختی کی ہے, مارا ہے, اب مجلس سے میں بیان نہیں کر سکتا جو معاشرہ آج کل ویسٹ کا ہے, اور ان لوگوں کو اگر پڑھیں سنیں آپ, یہ جو باپ اور ماں اور بچوں کا جو ریلیشن وہاں پر قائم ہے, ابھی ہے, جہنم ہو چکا ہے. ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کو ہم نے اپنے آئیڈیل بنایا ہوا ہے, وہ ابھی جہنم میں ہیں, اپنے پاؤں سے خود چل کے جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ باپ جو سختی کرتا ہے, جو ہمیشہ عذاب دیتا ہے, جو بات پر تھپڑ مارتا ہے, بے عزتی کرتا ہے, اس باپ سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے, اس باپ سے بغاوت کرتا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یا باپ نہیں ہے یا باپ سخت ہے, ان سب کی مثالیں ہیں. میں ابھی ان کو پیش نہیں کر رہا ہوں کیونکہ گفتگو لمبی ہو جائے گی, وقت بھی آ گیا ہے, اور میرے پاس نوٹ بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے, میں نے صرف دیکھ کے آپ کو بتانا ہے. یا ان کا باپ بہت کمزور تھا, یا نہیں ہے, یا سخت ہے, یا بہت کمزور تھا.
باپ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں وہ الہ کو دیکھ رہا ہے بچہ, آپ کے ذریعے وہ خدا کا تصور اس کے ذہن میں پختہ ہو رہا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ قیوم کیا ہوتا ہے, رازق کیا ہوتا ہے, خالق کیا ہوتا ہے. آج کل تھوڑا سا الٹا ہونا شروع ہو گیا ہے. الٹا کیا ہو گیا ہے؟ مائیں زیادہ سختی کرتی ہیں, باپ جو ہیں وہ زیادہ نرم ہو گئے ہیں. یہ ابھی آج عام خاندانوں میں یہ ہو رہا ہے. یہ پوچھیں باپ کیا کرتا ہے کہ ماں کی ڈانٹ سے بچاتا ہے. ماں کو مہربان ہونا ہے, باپ کو سختی سے منع کیا ہے, لیکن اس میں صلابت ہونی چاہیے, مردانگی ہونی چاہیے. ابھی تو مجھے لگ رہا ہے آہستہ آہستہ جنت باپ کے قدموں میں آ جائے گی. بھئی باپ کمزور نہیں ہو سکتا, باپ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. باپ محافظ ہے نا, حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, قیومیت آپ کی ذمہ داری ہے. باپ کا مقام گھر میں صحیح رہنا چاہیے. اگر باپ کا صحیح مقام نہ ہو تو وہ اولادیں خدا کو بھی نہیں مانتی ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے. وہ ایک ایسے ذہنی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس ذہنی مرض کا نتیجہ الحاد ہے, ایتھیزم ہے, خدا کا انکار ہے, خدا سے ان کا رشتہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. کتنا عظیم رشتہ ہے یہ, کتنی عظیم ذمہ داری خدا نے آپ کے کاندھوں پہ ڈالی ہے, کتنا عظیم مقام آپ کو خدا نے دیا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میں کل ایک حدیث پیش کی تھی, گھر گیا, میری بیٹی نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا, اچھے خاصے جا رہے تھے, یہ فضائل کیوں شروع کر دیے, اس کا ربط کیا تھا. ابھی بیٹی بھی میری سن رہی ہے, میں اس لیے ربط بیان بھی کر رہا ہوں کہ پتہ چل جائے. بات ہماری کس کی چل رہی ہے؟ باپ کی. من کنت مولا فہذا علی مولا. سب مانتے ہیں, سارے مسلمان یا نہیں مانتے؟ جی یہاں سارے مسلمان بیٹھے ہیں, یہاں ہمارے یہ صرف شیعوں کا اجتماع نہیں, یہاں سب بیٹھے ہیں, سارے مانتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, مولا کا معنی میں اس کے 20 معنی ہیں, 30 معنی ہیں, 70 معنی ہیں. بھائی جتنے مرضی معنی ہیں, یہ لفظ تو رسول خدا نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ لفظ سے تو انکار نہیں ہے نا. من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا فعلی مولا. یہ مولا تو کہا ہے علی کو. ابھی ان کی زبان پہ علی کے لیے مولا کیوں نہیں آتا؟ مانا کہ ہم بات نہیں کر رہے, جو رسول نے کہا ہے وہ تو بول دو. اور اگر کوئی بول دے تو اس کے پیچھے لگ جاتے. آج ہم ایک اجتماع میں تھے اور بہت سے علماء آئے ہوئے تھے, تمام سیکٹ سے آئے ہوئے تھے. ان میں سے 2-4 لوگ بڑے گلا کر رہے تھے کہ ہم جب شیعوں سے ملتے ہیں تو ہمارے لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے, ہمیں ہمارے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے, ہمیں بہت یہ کہا جاتا ہے, وہ کہا جاتا ہے. کہا بھائی مرد بنو, کہتے رہو. کہتے ہیں جی ہم جب ہم ان میں سے ایک آئے بھی تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, صرف اپنا بتاتا. ہم جامع کوثر گئے اور ہم نے تصویریں جو ہیں فیس بک پہ بھی نہیں چڑھائیں, پھر بھی لوگوں کو پتہ چل گئی اور لوگوں نے ہماری بہت کلاس لی. بھائی لفظ مولا تو آیا ہے نا حدیث میں, آپ لفظ مولا بھی جو بولے وہ بھی اگر برداشت نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے مشکل نصوص میں نہیں ہے, اس کے نفوس میں مشکل ہے. بھائی جو نص کو نہیں مان رہا, اچھا مانا زیادہ ہے. ہم ابھی مولا کا مانا جو یہ قرآن کہہ رہے, النبی اولا بالمؤمنین, مولا اولا, اب زیادہ تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ والد صاحب کی کتاب ہے, عربی میں ہے, شاید علماء یہاں موجود ہیں, کوئی ترجمہ کر لے. النہج السوی فی معنی المولا والولی, زبان طالب علم میں لکھی ہے انہوں نے. ابھی بھی حوزہ علمیہ کی ریفرنس بک ہے اس موضوع پہ, وہ پوری ابحاث ہے, وہ اس سب میں نہیں جا رہا میں. النبی اولا بالمؤمنین, یہ اولا کی ایک قرات اور ہے, النبی ابن, نبی اولا ہے یعنی نبی باپ ہے. اس آیت کی قراءت ہے, معنی نہیں ہے, یعنی اولا کا معنی باپ ہے. اور آگے بھی کیا ہے, وہ ازواجہ امہاتہم, نبی باپ ہے اور باپ کی زوجہ ماں ہے. یہاں تک آگے
ساتھ ہیں میرے؟ ایک من کن تو مولا معنی آپ نہ لو، امام کا معنی نہ لو، حاکم کا معنی نہ لو، یہ معنی تو قرآن دے رہا ہے. اولا بے معنی اب بھی آتا ہے، ایک مصداق، صرف ایک معنی نہیں ہے، اس کا ایک مصداق کیا ہے؟ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اگر علی کو مولا نہیں مانو گے تو تمہیں باپ نہیں ملے گا. جسے باپ نہیں ملتا اسے رب نہیں ملتا. ہمیں اس کا فخر ہے، باپ کا بتانا چاہیے نا. بھائی ماں تو سب کی ہوتی ہے، میں بیٹا اماں، یہ شرافت نہیں ہے کہ میں کس ماں کا بیٹا ہوں. یہ نہیں بتانا ہے، یہ بتانا ہے میں کس باپ کا بیٹا ہوں. اور یہ سنی احادیث میں بھی، شیعہ احادیث میں، یہ دونوں میں ہے. تعبیرات مختلف ہیں کہ امیر المؤمنین اس امت کے باپ ہیں. جس باپ نے اولاد کو آق کیا ہو اس پر جنت حرام ہے. اور آق حدیث میں ہے. آق صرف یہ نہیں ہوتا کہ والد کہہ دے تم آق ہو. حدیث میں ایک بہت عجیب حدیث ہے، میں پہلے شاید پیش کر بھی چکا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ اگر آپ نے اپنے والدین کی زندگی میں بہت خدمت کی، وہ آپ کو اپنا سارا ارث بھی دے گئے، آپ سے بہت خوش بھی گئے، لیکن ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نے ان کے قرض ادا نہیں کیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کی، ان کی قضا نمازوں کو پورا نہیں کیا، آپ عاق الوالدین ہیں. یعنی ہم اپنے رویے سے عاق الوالدین ہو سکتے ہیں. جو علی کا نہیں ہے وہ جنت نہیں جا سکتا ہے. یہ دو چار ہیں اور قرآنی حقیقت ہے. یہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی باپ ہیں، علی باپ ہیں. اگر باپ نہ ہو، اگر باپ سخت ہو، علی سخت نہیں تھے، علی بہت مہربان تھے. علی بہت مہربان. علی کا نہج البلاغہ پڑھو نا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں، کیونکہ وقت نہیں ہے یہاں، ہم کتنا پیش کر سکتے ہیں. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ذرا ساتھ پڑھتے جائیں، تبرکن ہر روز دو تین جملے پڑھتے چلے جائیں. اس اشیاء کے ساتھ ساتھ وہ بھی مکمل ہو جائے گا، آپ کو لطف آئے گا. اگر اس کی کوئی تفسیر بھی ہے، شرح بھی ہے، اس کو بھی ساتھ سن لیں، پڑھ لیں، لکھ لیں، جو بھی ممکن ہے. جتنے باپ بیٹھے ہیں وہ تعبیر غلط ہے کہ اللہ نے اپنی جگہ انہیں رکھا ہے. آپ کی اولاد آپ کے آئینے میں رب کو دیکھتی ہے، آپ کے ذریعے اللہ تک پہنچتی ہے. آپ کی محبت سے اسے رب کی محبت کا احساس ہوتا ہے. آپ کی رکھوالی سے اسے رب کی قیومیت کا اندازہ ہوتا ہے. اپنے اولاد کو ٹائم دو، اپنی اولاد پر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو. ہم جس ذکر کے لیے یہاں جمع ہیں، انہوں نے ایسی اولاد کی تربیت کی ہے کہ تمام اولادوں نے بڑھ چڑھ کر اس قربانی میں حصہ لیا ہے. یہ باپ کا کردار دیکھا ہوا تھا نا، باپ کا کردار معلوم تھا، اس لیے اولاد ایسی تھی کہ موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. آج جس کا ذکر کرنا ہے وہ دیباچے کربلا ہے. یعنی کربلا میں جتنے مصائب 72 پر پڑے، اتنے مصائب ایک تنہا مسلم پر کوفہ میں آئے. مسلم شبیہ حسین تھا. مقام منزلت حسین آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ، تصور نہیں کر سکتے. ہمارا طائر
तखय्युल भी उस अजमत को नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर मोहब्बत हो जाए उससे, आप उस तक पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन दुनिया वाले समझते हैं कि ये हुसैन आया है कूफा में। सफीर हुसैन को देख के उसके रूप में हुसैन नजर आता था, और वो मजलूमियत जो हुसैन पर आई है वो मुस्लिम पर भी आई है। हुसैन भी तन्हा रह गए, मुस्लिम भी तन्हा रह गए। नमाज के बाद जब सलाम दिया, दाएं देखा कोई नहीं था, बाएं देखा कोई नहीं था। एक वक्त हुसैन पर भी ऐसा आया, जब दाएं देखा किसी को नहीं पाया, बाएं देखा किसी को नहीं पाया, पुकारा या मुस्लिम इब्न अकील, या हबीब इब्न मुजाहिर, ए मेरे शेरो तुम कहां हो, देख नहीं रहे हुसैन तन्हा रह गया है। अजरुकुम अल्लाह। लेकिन मुस्लिम जब कूफा की गलियों में जा रहे थे और कोई ठिकाना मालूम नहीं था, कोई मुस्लिम को पनाह देने के लिए आमादा नहीं था, एक घर के दरवाजे पर जाकर बैठ गए। एक मोमिना निकलती है तो ने पूछा क्यों बैठे हो, कहा मुझे पानी पिला दो। पानी पिलाया, पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद मोमिना ने देखा अभी मुस्लिम बैठे हैं। कहा ए गरीब, हमारे शहर के हालात ठीक नहीं है, मैं अकेली खातून हूं, तुम्हारा यहां बैठना कोई मुनासिब नहीं है। कहा मेरे पास कोई जाने की जगह नहीं है, मैं कहां जाऊं। कहा तुम कौन हो, कहा मैं मुस्लिम हूं। मोमिना ने मुस्लिम को अपने घर में रखा। जब अशकिया को खबर हुई और हमला किया अशकिया ने, मुस्लिम ने घर से निकल कर दिफा करना चाहा, तो आने कहा अगर आप घर में रहेंगे तो बेहतर दिफा कर सकते हैं। मुस्लिम ने फरमाया मैं नहीं चाहता कि कोई अशकिया तुम्हारे हरम में दाखिल हो जाए। इस फिक्र में भी मुस्लिम हुसैन का शरीक है, लेकिन मुस्लिम को तो आके घर की फिक्र है, हरम तो आ की फिक्र है। हुसैन को हरम रसूल खुदा की फिक्र है। जब हुसैन तन्हा रह गए, हुसैन लश्कर आदा पर हमला करते, लश्कर पसपा हो जाता, लश्कर फिन्नार होता जाता, वो बिखर कर खयाम की तरफ हमला आवर हो जाते। हुसैन को खयाम की तरफ पलट कर आना पड़ता। हुसैन की हल मिन नासिर की सदा बदल गई, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। है कोई जो हरम रसूल खुदा का दिफा करे। अजरुकुम अल्लाह। बहुत शबाहतें हैं। जब मुस्लिम पर हमला किया लश्कर आदा ने, कोई मुस्लिम को शिकस्त न दे सका, कोई मुस्लिम को गिरफ्तार न कर सका। एक लाइन ने बढ़कर कहा जानते नहीं हो बनी हाशिम का शेर है, इसे यूं गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तमाम सिपाहियों को बुला लो। सारे आ गए और सब ने मिल के हमला किया। जिसके पास तलवार थी उसने तलवार से, जिसके पास नेजा था उसने नेजा से, जो तीर बरदार थे उन्होंने तीरों से, जिनके पास कुछ न था उन्होंने पत्थर मारना शुरू किए। मुस्लिम ने फरियाद की मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, मैं मुसलमान हूं। मुसलमान को पत्थर नहीं मारता। मैं मुस्लिम से कहूंगा मुस्लिम जरा करबला में आना, तू मुसलमान है, करबला में जन्नत का सरदार है, जख्मों से चूर है, तन्हा है, अब लड़ भी नहीं सकता, अब किसी को तलवार भी नहीं मार सकता। मुसलमान पत्थर मार रहे हैं और खातून जन्नत पुकार रही है मेरे बच्चे को पत्थर न मारो। अजरुकुम अल्लाह। बहुत शबाहतें हैं हुसैन में और मुस्लिम में। मुस्लिम जब जंग कर रहे थे, मुस्लिम के लबों पर भी जख्म आया। जब पानी पीना चाहा, कासा आब सामने आया
خون سے بھر گیا، 3 مرتبہ کاسا بدلا لیکن مسلم پانی نہ پی سکے. مسلم کے لبوں پر بھی زخم آئے، حسین کے لبوں پر بھی زخم آئے، لیکن تلوار کا زخم اور ہے، چوب خیزرہ کا زخم اور ہے. کس طرح کہوں، اگر کلی تر ہو اسے مارا جائے وہ پر نہیں ہوتی، لیکن اگر کلی خشک ہو اسے اگر مارا جائے تو فوراً پر ہو جاتی ہے. مسلم آپ زندہ تھے، آپ کے لبوں پر جسارت ہوئی، لیکن حسین کا سر تشت پر ہے، تشت زعین کے قدموں میں رکھا گیا. شرابی نے چوب خیزرہ کو شراب میں سلا کر ان لبوں پہ جسارت کرنا شروع کی. میں کیسے کہوں، مسلم جب آپ کے لبوں پر جسارت ہو رہی تھی آپ تنہا تھے. جب لبائے مبارک حسین میں قربان جاؤ، آپ کے لبوں پر اس لعین نے چوب خیزرہ ماری. سکینہ دیکھ رہی، اجرکم علی اللہ. رونے میں بخل نہ کیجیے، نہ جانے فرش عزا پھر ملے نہ ملے، نہ جانے یہ موقع پھر ملے نہ ملے. مسلم کو گرفتار کیا گیا، دارالامارہ لایا گیا. دربار میں جب مسلم آئے اس کے بعد اسی دربار میں سید السجاد بھی تشریف لائے. ایک شخص وہاں تھا، اس نے سید السجاد کو مخاطب کر کے کہا کہ اسی دربار میں مسلم بھی آئے تھے، لیکن جب مسلم آئے مسلم کا سینہ اکڑا ہوا تھا، نگاہیں بلند تھی، لعین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لعین کو سلام بھی نہیں کیا. لیکن آپ جب آئے آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے، سینہ سکڑا ہوا ہے، کمر خمیدہ ہے. امام نے ارشاد فرمایا، اے لعین تو نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم آیا مسلم تنہا تھا، لیکن میں علی کی بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، میرے ساتھ نبی زادیاں ہیں. اجرکم علی اللہ. مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. حکم ہوا مسلم کا سر تن سے جدا کر دو. مسلم نے مہلت مانگی، کہا اب تمہیں کس چیز کی مہلت چاہیے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز کے بعد کربلا مدینہ کا رخ کیا، امام کو سلام دیا. یہ جو آپ نماز کے بعد زیارت کرتے ہیں یہ مسلم کی سنت ہے. مسلم نے سلام دیا، مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، بدن کو دارالامارہ سے نیچے پھینکا گیا. یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ ہے جسے گلیوں میں گھسیٹا گیا. وہ پہلا سر ہے جسے شام بھیجا گیا. یہاں مسلم نے سلام دیا، وہاں حسین کھڑے ہوئے. حسین نے مسلم کے سلام کا جواب دیا. یتیم مسلم کو بلایا، دست شفقت سر پر بیلا، بالیاں لا کر کانوں میں بالیاں پہنائی. دور کھڑی سکینہ دیکھ رہی تھی. ایک وقت وہ بھی آیا جب سکینہ یتیم ہو گئی. کسی نے دست شفقت نہ پھیرا، کسی نے بالیاں نہ پہنائی. جو کانوں میں بالیاں تھی اسے لعینوں نے چھینا، ایسے چھینا کانوں سے خون جاری. اجرکم علی اللہ.
کاش سکینہ نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا، کاش سکینہ کے دل میں یہ آرزو نہ ہوتی، لیکن جب شمر آگے بڑھا اور شمر کے تماشے پڑے، اس ننھے گالوں پر جب دائیں رخسار پر تماچا پڑتا، بائیں رخسار سے خون برآمد ہوتا، سکینہ نے پکارا یہ عجب نظام ہے، باپ بھی میرا مرا ہے، تماچے بھی مجھے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، بالاخص برادر محترم علامہ سید اسد عالم نقوی کو شفاء عاجل عنایت فرما، تمام حضار کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین، آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما، ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔